لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بارئ الخلائق الأجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الهاشمي مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ ہماری دوسری ویڈیو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے شائع ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا ماہ رمضان کا استقبال، ہمیں کس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے چاہیے۔ یاد رکھیے، یوں تو ہمارے ہر اعمال کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو صرف اور صرف خداوند عالم کے لیے ہو، دنیا والوں کے لیے ہمیں عمل نہیں انجام دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو کام کریں وہ خوشنودی پروردگار کے لیے کریں، یعنی اللہ کی نظر کرم ہمارے اوپر رہے، ہم اسی طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دیں۔ لیکن بالخصوص ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو میں نے کل کی ویڈیو میں عرض کیا تھا، جو آپ تک پہنچی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ آپ حضرات جڑے رہیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بالکل بلا کسی تفریق کے اور بلا کسی فاصلے کے آپ تک انشاءاللہ یکے بعد دیگر مختلف علماء اکرام اور مختلف لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے گی، جس میں بیانات ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا بالخیر کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں برکت ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں مغفرت ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت ہے۔ یہ ساری چیزیں ماہ مبارک رمضان میں ہیں۔ تو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ فضائل ماہ رمضان، فضائل کیا ہیں ماہ رمضان کے، فضیلتیں کیا ہیں اس مہینے کی۔ ایک ہلکا سا اشارہ ہم نے پہلی ویڈیو میں کیا تھا، جو یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے نام کو اپنے نام پر رکھا ہے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اس مہینے کو اپنے نام پر رکھا ہے تو پروردگار عالم کی ذات سے زیادہ بڑی کوئی ذات تو نہیں ہے نا۔ تو جب اس کے نام پہ یہ مہینہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی معرفتیں اور اس کی مغفرتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ساری اس مہینے میں شامل ہیں۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انسان یا جو بندہ یا جو خدا کا چاہنے والا اپنے آپ کی یعنی اپنے نفس کی مغفرت اس مہینے میں نہیں کروا سکتا، وہ گویا پوری زندگی وہ کچھ بھی کرتا رہے مگر اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ کیونکہ فضیلت ماہ رمضان میں یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینہ اللہ کے نام پر ہے پہلی، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، ہر انسان کے توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ چاہے زمین کے ذرات کے برابر ہی توبہ کیوں نہ ہو، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس مہینے کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ یہ مہینہ شیطان قید ہو جاتا ہے، اس مہینے میں شیطان آزاد نہیں رہتا۔ تو بندہ ہم سے بڑھ کے سوال پوچھ لے کہ مولانا یہ بتائیے جب شیطان آزاد نہیں رہتا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، شیطان تو قید ہے، وہ ہمیں بہکا نہیں سکتا، تو پھر ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔
تو جب اس موضوع پہ ہم نے غور کیا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے جب شیطان کو قید اللہ نے کر لیا تو پھر ہم سے گناہ سرزد کیسے ہو رہے ہیں، ہم گناہ میں ملوث کیسے ہو رہے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو قید ہے، مگر ایک نتیجہ اس چیز سے حاصل ہوا کہ شیطان قید ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے شیطان کو قید کر لیا ہے، مگر نتیجہ جو سامنے آ رہا ہے کہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی جو ہم گناہ میں ملوث ہیں اور گنہگار بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ نتیجہ ہے کہ سرکار یہ گناہ شیطان ہم سے نہیں کروا رہا ہے، بلکہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کر کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، جہاں خدا اور رسول اور اہل بیت جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام نے اور خدا اور رسول نے ہمیں منع کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ فضیلت ماہ رمضان، اب غور فرمائیں، مغفرتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ یوں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، مگر ایک کتاب ہمارے پاس یہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال ماہ مبارک رمضان۔ اس کتاب میں جو ماہ مبارک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، چند سطروں میں پوری مکمل مہینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں کہ ماہ رمضان برکت کا مہینہ ہے، انہوں نے چند فضیلتیں، گناہوں کی معافی کا مہینہ، آپ غور فرمائیں، اور اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ جس میں سانس بھی لینا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، آپ متوجہ رہیں، آپ غور کریں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا عبادت ہے، تسبیح ہے اللہ کی، یعنی انسان جو سانسیں لے رہا ہے وہ سانسیں اللہ کی تسبیح ہیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ سونا بھی عبادت ہے، نیکی بھی عبادت ہے، اعمال بھی قبول ہوتے ہیں۔ جس انسان کے پوری زندگی اعمال نہ قبول ہوتے ہوں وہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اعمال کرے، انشاءاللہ تعالی پروردگار اسے قبول کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ خود انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہے۔ پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ اس انسان سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہے کہ جو ماہ رمضان میں گنہگار رہ جائے۔ اللہ اکبر، اب آپ غور فرمائیں، ماہ مبارک میں جو انسان گنہگار رہ جائے اس انسان سے زیادہ بدبخت پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو کسی کو گنہگار نہیں رہنے دیتا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب جو بندہ اس مہینے میں عبادت خداوندی یا عبادت پروردگار میں اپنی عمر کو صرف کرتا ہے، پروردگار عالم اسے تمام گناہوں سے، چاہے وہ زمین کے ذرات کے برابر یا بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس ماہ میں اگر کسی مومن کا روزہ افطار کرایا جائے تو ثواب ایک غلام آزاد کرنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آج کی دنیا، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، یہ سن 2023 چل رہا ہے، آج کے زمانے میں تو کوئی غلام ہے نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب غلام ہے نہیں تو پھر غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ہے، جو غلام آزاد کرنے کا تصور ہے وہ ہم پر صادر نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں صادر آ سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پر یہ صادر نہیں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے۔ تو پھر جب ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ کوئی بندہ غلامی کی زندگی نہیں پسند کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، تو پھر یہ ثواب کیسے ہم حاصل کریں؟ پھر اس ثواب سے ہم محروم ہو گئے نا سرکار، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے غلام، ہم نہیں آزاد کر سکتے۔ تو پھر یہ جو ثواب ہے غلام آزاد کرنے کا، یہ ثواب ہمیں کیسے ملے، یہ ثواب ہم حاصل کیسے کریں؟ تو پھر صرف ایک راستہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کسی ایک روزے دار کو یا کسی ایک مرد مومن کو آپ افطار کرا دیں، آپ کو پروردگار عالم وہ ثواب دے گا جو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ آپ غور فرمائیں کیا فضیلت ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے،
بلکہ خود فرماتے ہیں کہ اور گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں، جو جانے انجانے میں ہم سے صادر ہو چکا ہے، جس گناہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے، بعض ایسے گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے لیکن ہم سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، ہم کوئی نبی نہیں ہیں، ہم کوئی امام نہیں ہیں، ہم ایک گنہگار ہیں، ہماری فطرت میں گناہ کرنا ہے۔ تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے مگر ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ ان گناہوں کو جن کا ہمیں علم نہیں ہے ان کا معاف کرنے کا، چونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس گناہ کا ہمیں علم ہے اس گناہ کی توبہ کریں، استغفار کریں پروردگار عالم سے، روئیں اس کی بارگاہ میں، اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر۔ لیکن جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جو ہم سے یوں ہی سرزد ہو گئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، ان گناہوں کا کیا ہے؟ آپ کہیں گے انجانے میں گناہ ہوا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، معافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں سے قریب ہو سکوں، کہ دیکھیے ایک گلاس میں خودکشی شریعت محمدی میں حرام ہے، خودکشی کرنا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ مگر اب آپ غور کریں، ایک گلاس میں زہر رکھا ہوا ہے، ہم دھوپ سے آئے، ہم باہر سے آئے، ہمیں پیاس بہت تیز لگی تھی، ہم نے دیکھا کہ اس میں پانی کی شکل میں کچھ ہے، ہم نے دھیان نہیں دیا، پیاس اتنی شدت کی تھی کہ ہم نے اٹھا کے اسے پی لیا۔ آیا زہر نے ہمیں مار دیا؟ تو آیا یہ ہم نے خودکشی کی ہے یا ہم سے انجانے میں ہو گیا ہے؟ تو ہر عقل مند آدمی کہے گا مولانا یہ خودکشی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خودکشی حرام ہے، اگر ہم وہ زہر جان بوجھ کے پیتے تو ہم نے حرام کام کیا ہے، اور جب ہم نے حرام کام کیا تو اس کی گناہ ہمیں ملے گی۔ مگر جب اگر ہم حرام کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم پیاسے تھے، ہمیں پیاس لگی تھی، ہم نے دیکھا کہ اس میں پانی کی شکل میں کچھ ہے، ہم نے اٹھا کے اسے پی لیا، ہم نے تحقیق بھی نہیں کی، ہم نے غور بھی نہیں کیا، چونکہ پیاس کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم نے تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا، یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم تحقیق کرتے، چونکہ یہ جو ہم نے پیا ہے یہ ہم نے حرام نہیں کیا، یہ ہم نے حرام کا انجام نہیں دیا ہے، مگر پھر بھی ہم مر گئے۔ مرے کیوں؟ کیونکہ زہر کا کام ہی ہے کہ وہ مارتا ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گا، حالانکہ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے حرام نہیں کیا، مگر زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ اسی طریقے سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم نے ہمارے انجانے میں ہوئے ہیں، جو ہم سے غلطی میں سرزد ہوئے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، مگر اس کا عذاب ہمارے اوپر آئے نہ آئے، مگر اس کا اثر ہم پہ رہے گا۔ مثلا ہماری دعا نہیں قبول ہوگی، مثلا ہمارے استغفار اور ہماری نمازیں نہیں قبول ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں، یعنی اس گناہ کا اثر ہم پہ رہے گا۔ جس طریقے سے اس زہر کا اثر یہ تھا کہ وہ مارتا ہے تو وہ ہم کو مارے گا، کیونکہ اس زہر کو نہیں پتا کہ ہم نے جان کے پیا یا انجانے سے پیا۔ اسی طریقے سے جو گناہ ہم سے سرزد ہوا انجانے میں، وہ اس گناہ کو نہیں پتا ہے کہ وہ ہم سے جان کے ہوا یا انجانے میں ہوا ہے، مگر وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ تو اس گناہ کے لیے ہم کیا کریں، کیسے بچیں؟ اب یہ اہم سوال ہے کہ اس گناہ کے لیے کیسے بچیں۔ تو اس گناہ کے معاف کرانے کا سب سے بہترین جو ہمارے پاس ذریعہ ہے، جو سب سے بڑا اسلحہ اور ہتھیار ہمارے پاس ہے، وہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ اس مہینے میں ہم اپنے گزشتہ گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں، وہ چاہے ہم سے جانے میں سرزد ہوا ہو یا انجانے میں سرزد ہوا ہو۔ اور باقی 2-3 لمحے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ماہ رمضان المبارک خاص اللہ کا مہینہ ہے، جس میں رحمت اور جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے اور کھول دیے جاتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید اس مہینے میں زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مہینہ خاص توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرنا، ان اشیاء سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ افطار اگر کیا جائے تو بے انتہا ثواب ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں جو انہوں نے رقم کی ہیں وہ کھجور ہے، اور نیم گرم پانی ہے، اور نمکین پانی ہے، اور روٹی وغیرہ۔ اگر ان ساری چیزوں سے انسان افطار کرے گا
تو انشاءاللہ بے انتہا ثواب اس ماہ مبارک رمضان کا ہے۔ یہ میں نے ساری فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب اعمال ماہ مبارک رمضان، یہ عباس بک ایجنسی رستم نگر درگاہ حضرت ابوالفضل عباس لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے ان میں سے کچھ جملے اور کچھ اہم نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور آئیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ بالکل آمادہ رہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے معرفت ماہ رمضان، اور پھر انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، کون سے اعمال انجام نہیں دینے چاہیے، کیسے ہم اپنے روزے کو قبول کروا سکتے ہیں، ہمیں روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں صلہ رحم کیسے کرنا چاہیے، ہمیں قطع رحم کے کیا احکامات بیان ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے پاس یکے بعد دیگر انشاءاللہ ایپیسوڈ کی شکل میں آپ حضرات تک پہنچتی رہیں گی۔ مختلف علماء کرام رہیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر ایک بار آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے یا آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے تو پھر آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو، ان محنتوں کو ہماری پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ قبول ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس چینل کو روز بروز ترقی عنایت فرمائے۔ اور علی میڈیا آفیشیل جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ کریں، تاکہ انشاءاللہ محافل، مجالس، تقاریر اور اس طریقے دینی پیغامات اس طریقے سے جو انشاءاللہ شائع ہوتے رہیں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور چونکہ یہ ہمارے مدرسے کا چینل ہے، مدرسہ جامعہ نور الہدیٰ کا، اور علی میڈیا آفیشیل جس کے آرگنائز ہیں مولانا شہنشاہ حسینی صاحب، جو بالخصوص کافی محنتوں سے اس چینل کی روز بروز ترقیات میں محنت کر رہے ہیں، تاکہ یہ یوں ہی ترقی کرتا رہے اور آپ حضرات تک دینی پیغامات اور الہیہ پیغامات شرعی طور سے اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے بیان ہوتے رہیں اور آپ حضرات تک پہنچتے رہیں، اور پوری قوم ان مسائل سے اور ان ثواب جاریہ سے استفادہ حاصل کرتی رہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ و ناصر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔